السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باسط جلیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ جو ہیں جناب انتظار احمد بھی ہیں موجود یہاں پر۔ تو السلام انتظار، علیکم۔ آج تو انہوں نے بڑی لائٹ کلر کی ایک نیلی سی شرٹ پہنی ہوئی ہے، آسمانی کلر کی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ شکریہ۔ تو جناب ہم دونوں جو ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہم نے جو لاسٹ پروگرام ہمارا ہوا تھا، جو اس سے پہلے جو سنڈے کو ہوا تھا، وہ ہمارا ٹاپک تو تھا انتظار، اور اس پہ بہت ساری کالز بھی آئیں، لوگوں نے جو ہے بہت اسے پسند کیا اس پروگرام کو، تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میں کہ آپ ہمیں کال کیجئے، یہ لائیو پروگرام ہے، اور اس میں جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آنکھیں۔ ہم دیکھیں، آنکھیں قدرت کا عطیہ ہے کیوں جزا؟ بالکل۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آنکھوں پہ جو شاعرانہ سوچ ہے وہ کیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن مین وائل آپ ہمیں کال کیجئے، ہمیں بتائیے آنکھوں کے متعلق اگر آپ کو شعر آتے ہوں، کوئی محاورہ ہو، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ میں رہیے، ہمیں کال کیجئے، یہ ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، صرف شاعرانہ نہیں، کوئی بھی، کسی کا بھی، ہاں، کوئی بھی آپ کسی کا بھی موقف کیا ہے آنکھوں میں؟ جی آنکھوں کے بارے میں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چلوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی پرٹیکولر آنکھیں ہیں کہ جی نیلی آنکھیں ہیں تو بے وفا ہوتی ہیں، تو ہمیں یہ بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی اس میں کیا رائے نیلی ہے؟ آنکھیں بے آپ کیا وفا۔ سمجھتے ہیں کہ بھوری آنکھیں، نیلی آنکھیں، یا کوئی خاص آنکھیں؟ سائنٹیفک اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے کوئی سائنٹیفک وجہ نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ویسے لوگ محاورتاً ہم یا نے کئی ایسی نیلی آنکھوں والی عورتوں کو جانتا ہوں جو 50 سال سے شادی میں ہیں اور اچھی طرح کوئی بے وفائی نہیں کی انہوں نے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں جو جی تو یہاں میں چاہوں گا کہ آنکھوں پہ ایک چھوٹی سی ایک غزل ہے، زبردست وہ میں آپ کو سناؤں ارشاد۔ کہ آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا، واہ، آنکھیں دیکھیں تو میں دیکھتا رہ گیا، جام دو اور دونوں ہی دو آتشاں، جام دو اور دونوں ہی دو آتشاں، آنکھیں ہیں یا میں کدے کہ یہ دو باب ہیں، آنکھیں ہیں یا میں کدے کہ یہ دو باب ہیں، آنکھیں ان کو کہوں یا کہوں خواب ہیں، آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، واہ، آنکھیں نیچی ہوئیں تو حیا بن گئیں، آنکھیں اونچی ہوئی تو دعا بن گئیں، اور آنکھیں جھک کر اٹھی تو صدا بن گئیں، واہ، آنکھیں جن میں ہے قید آسمان و زمین، آفرین 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 آفرین۔ یہ نصرت فتح علی نے ایک جو بڑا مشہور ان کا گیت تھا وہ گایا تھا۔ مجھے شاعر تو نہیں پتا کہ ان کے کون ہیں، شاید میرا خیال ہے کہ جو بھی تھے اچھے تھے۔ تو ناظرین، ہم جو ہے وہ منتظر ہیں آپ کی کالز کا، کہ آپ ہمیں کال کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمارا یہ پروگرام کیسا ہے۔ آپ کے لیے اگر کوئی دلچسپی کی بات ہو تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں، ہمارا جو پیغام ہے ایکچول وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو کو اس کا صحیح مقام دیا جائے، آپ لوگ اردو جو ہیں اپنے گھروں میں بولیں۔ لیکن وہ نیلی آنکھوں والی جو آپ نے بات کی اس کو تھوڑا یا تو کوئی کال کرے یا میں اپنا موقف اگر آپ بتائیے میرا موقف یہ ہے کہ بے وفائی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں۔ اچھا، لوگ مجبور ہوتے ہیں، اچھا، جیسے وہ بشیر بدر صاحب کا شعر ہے بڑا مشہور کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، واہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی تو کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ تو تو آپ جو ہیں وہ ایک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بے وفائی کی جائے، ان کو آپ نے ایک جگہ دے دی ہے۔ ایسا بالکل نہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے۔ دیکھیں کسی کو مجبوری نہیں ہوتی تو کوئی بے وفائی نہیں کرتا، کوئی مجبوری ہوتی ہوگی تو بے وفائی کرتے ہوں گے۔ یہ تو جو ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے، وہ پھر پڑ جاتے ہیں اس میں کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ ہو سکتا ہے ان کا اپنا ہی کوئی قصور ہو، اس کی وجہ سے بے وفائی کی ہو۔ اچھا، ہاں، دوسری سائڈ والوں کو قصور ہو سکتا ہے، ہاں، کہ اس نے جو ہے وہ جو پیغام تھا وہ اس کو صحیح سمجھا نہیں، اس لیے اس کو جو ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا لوگ بے وفائی نہیں کرتے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، بغیر وجہ کے کوئی نہیں کرتا بے وفائی۔
اب پوچھتے ہیں ناظرین سے یہ ان کا ہاں کیا کوئی ہمیں موقف ہے، کال تو آ یہ رہی ہے، بات صحیح ہے کہ تو غلط ہے؟ دیکھتے ہیں کہ جناب السلام علیکم، آن ایئر ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی، تو آج آپ کا جو ٹاپک ہے آنکھیں، وہ بڑا ہی زبردست ٹاپک ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں یونیورسٹی میں جب پڑھتی تھی تو آنکھوں کے اوپر ایک مقابلہ ہوا تھا بنانے کا، آنکھیں بنانے کا؟ ایکسپریشن کیپچر کرنے ہیں آنکھوں کے، او واہ واہ اچھا، واہ، وہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ جو آنکھوں کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، تاثرات ہوتے ہیں، بالکل کہتے ہیں آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، بالکل ہوتی، تو کیا واقعی تاثرات سے پتہ چلتا ہے کوئی آنکھیں بولتی ہیں یا نہیں بولتی ہیں؟ آپ لوگ ذرا بتائیں نا۔ دیکھیں آنکھوں کے ساتھ ساتھ نا چہرہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات جو چہرے سے ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے تاثرات کا پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کیا چاہ رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، ہم نے جو لیکن اسائنمنٹ کیا تھا اس میں ناک منہ کچھ نہیں تھا، ہاں صرف آنکھیں، تو اگر لیکن صرف آنکھیں ہوں تو کیا ان کے تاثرات سے پتہ چل سکتا ہے کہ کیا جذبہ ہے؟ بالکل آنکھیں بولتی ہیں، اس کا آنکھیں میں بولتی ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ ہاں سکتا ہاں ہوں۔ ضرور۔ آپ کا بہت شکریہ آپ کال کرنے کا، اور میرا موقف یہ ہے کہ آئی تھنک جی جی وہ نہیں آپ بات کریں، وہ تو جواب جو کیا بولتے ہیں اس کو کہ آنکھیں جو ہے نا وہ جھوٹ بولتی نہیں، آنکھیں صرف اگر کبھی جھوٹ بولتی ہے تو اپنے آپ سے بولتی ہے کہ میری آنکھیں میرے ساتھ جھوٹ بولیں گی، لیکن میری آنکھیں آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ نہیں، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی، یہ تو بات ہاں، پکی اور ہے وہ جی۔ کیوں کہ دوسرے آپ کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھ لیتے ہیں کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ آپ اگر فیک سمائل کرو گے، ایسے مسکراؤ گے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا مسکرانے کو، کہ آپ کی آنکھیں بول رہی ہوں کہ آنکھیں مسکرا نہیں رہی ہوں گی، کیونکہ اس لیے جو مسکراتی آنکھیں ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں نا برائٹ آئیز، جی 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 کہ بڑی چمکدار آنکھیں ہیں، وہ جب تک آپ خوش نہیں ہوتے تو آپ کی آنکھیں چمکتی نہیں اور وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی سائنٹیفکلی وہ بولتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آنکھیں بڑی پھیل جاتی ہیں تھوڑی، جب غمزدہ ہوتے ہیں تو آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، چھوٹی لگتی ہیں۔ چھوٹی لگتی ہے، اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ آنکھیں جو ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کئی آپ کو پتہ ہی ہے کہ محاورے ہیں کہ جس طرح کے ہے کہ آنکھ چرانا ایک محاورہ ہے۔ آنکھ چرانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نظریں نہیں ملا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کیا کہتے ہیں شرمندہ ہیں کسی بات پہ، تو آپ نظریں نہیں ملا کیونکہ رہے۔ آپ کو اندر سے پتا ہے کہ آپ جھوٹ بول لو گے لیکن آنکھیں نہیں، آپ کی ہاں، آنکھیں سب اور بتا دیں گی، آپ آنکھوں کی کے آنکھیں ساتھ سب بتا دیں گی۔ اور آنکھوں کے ساتھ ساتھ جھکانے کے ساتھ ساتھ آنکھیں لڑانا بھی ہے، ہاں، اور آنکھیں لڑانے کا مقصد جانتے ہیں نا۔ یہ تو سب سے اچھی جنگ ہے، آنکھیں لڑانے، اس سے اچھی تو جنگ ہی نہیں ہے کوئی دنیا۔ تو ناظرین ہمیں بتائیے آپ نے یہ جنگ لڑی ہے کبھی؟ میرا تو خیال ہے کہ آنکھوں کی آنکھیں جنگ؟ لڑانے کی شاید مجھے اصل میں بھی گھر جانا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سب سے پہلا پریم پتر یا سب سے پہلا لو لیٹر ہوتا ہے نا، وہ آنکھیں ہی لکھتی ہیں، ہاں آپ کے ہاتھ نہیں لکھتے۔ سب سے پہلے آپ آنکھ سے اس کو دیکھتے ہو اپنے محبوب کو یا جو بھی ہے، تو آنکھ سے آپ اس کو لو لیٹر لکھتے ہو، نہیں، آپ پھر صحیح اس کہہ کے رہے ہیں۔ بعد پھر آپ ہاتھوں سے لکھتے ہو۔ جو آپ نظروں سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چاہت ہے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے، یا نفرت ہے، یا وہ سپاٹ آنکھیں ہیں بالکل، وہ آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں آنکھیں دے سب رہی۔ بتا دیتی یہ تو پکی بات ہے۔ میری ایک غزل کا ایک وہ ہے مطلع ہے اس کا کہ چاہے جانے کہ مجھ کو خبر مل گئی، تیری نظروں سے میری نظر مل کیا بات ہے گئی، باسط بھائی، چاہے جانے کہ مجھ کو، تو یہ ہے کہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ بالکل، اور غصے کا اظہار بھی ایسا ہی ہے بالکل کہ لوگ غصے سے کا اظہار بھی جو ہے وہ آنکھوں سے کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ ہمیں سنائیں آنکھوں کے بارے میں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت یار زبردست ایک گلوکار گانا ہیں۔ ہے، ایک گانا ہے، ہاں ہاں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، ہاں ہاں لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ سنائیں، کیونکہ میں نے آپ کو سنا وہ گانا آپ اچھا گاتے ہیں، سنا دیں، آج ہو جائے۔ تو آپ کی فرمائش ہے پھر یہ؟ بالکل میری فرمائش۔ ناظرین آپ کی فرمائش ہونی چاہیے تھی، ایکچولی آپ لوگ میں مجھے لکھ کال کے- کر کے بتاتے نا تو میں چلیے ٹوٹی پوٹی سنا دیتا، لیکن بہرحال ابھی سنائے تو۔ کون سا کہا تھا آپ نے؟ تیری آنکھوں کے تیری سوا؟ آنکھوں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، واہ جی واہ، یہ اٹھیں صبح چلے، یہ جھکیں شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، واہ واہ،
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ اٹھیں صبح چلے، کیا بات ہے، یہ جھکیں شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، بہت اچھا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، بہت اچھا، ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے، چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے، ہو ان میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے، یہ اٹھے صبح چلے، بہت اچھے، یہ جھکیں شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، بہت اچھا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، یہ اٹھیں صبح چلے، بہت اچھا، یہ جھکی شام ڈھلے، میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کے تلے، کیسا جناب؟ بہت اچھا، چلیے ناظرین، اگر آپ کو پسند آ گیا تو سمجھے کہ ہماری پوری جو محنت ہے بہت سر میں گایا آپ نے، جی سر بہت میں بہت گایا، شکریہ۔ ایک دم سر میں گایا، ناظرین، میں اصل میں چاہ ہی رہا تھا انتظار بھائی آپ بتائیں، ہمارے ناظرین سے بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اردو سیکھنے کے لیے اگر ہمارے ناظرین کو اپنے بچوں کے لیے کوئی پرابلم ہو رہی ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو ہے ان بچوں کو اردو سکھا سکیں، ہمارے پاس کچھ ریسورسز ہیں، اور اگر کوئی آپ کا بچہ کو خاص ٹیلنٹ ہے تو وہ بھی ہمیں انفارم کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں حصہ لیں تو یہ بھی آپ لوگ بھی ہمارے پاس یہاں ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو بلا لیں گے، آپ سے پوچھ لیں گے، بات کر لیں گے۔ یہ کمیونٹی کے لیے ایک پروگرام ہے، اور یہ صرف اس کا مقصد تو یہی ہے کہ اردو کی ترویج ہو، ہم اردو کو اپنی زبان کو جو ہے وہ خاص جگہ دیں جس کی وہ مستحق ہے۔ تو پلیز ہمیں کال کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ہمیں بتائیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو بتائیے ان سے۔ ہاں بس یہی ہے کہ ڈھونڈیے الگ الگ ذرائع بچوں کو، بڑوں کو اردو اپنی زندگی میں شامل رکھنے کے لیے، کتابیں پڑھیں، اتنی اچھی اچھی کتابیں آن لائن بھی مل جاتی ہیں آج کل، تو اتنی کتابیں ملتی ہیں، سب ملتا ہے، امیزون سے مل سکتی ہیں آپ کو اردو کی بڑی اچھی اردو سیکھنے کے لیے ہاں ہر جی چیز اویلیبل ہے، تو بس اپنی زندگی میں شامل رکھیں اتنی خوبصورت زبان کو، تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، اور اگر دوسری لینگویج بھی آپ بولتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں، لیکن سب اردو جو ہے languages بولنی کیونکہ چاہیے۔ ہماری ایک قومی زبان ہے اور ہمیں یہ جوڑ کے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ ہماری کمیونٹیوں کے اردو کو اپنی جگہ دیں۔ اور میرے ساتھ تو ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آپس میں اردو بولا کرو، تو خیر وہ تھوڑا سا ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے تو وہ بولنے لگے۔ خیر اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ہم کل لوڈو کھیل رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو میں نے اپنے بچے سے کہا کہ یار یہ ٹیبل موو کر دو، تو میرا بیٹا بڑا مسکرا کے کہنے لگا کہ موو کر دو پپا، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے۔ آپ تو بڑی اردو کی باتیں کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اچانک سے الفاظ انگریزی کے، اور انگریزی زبان تو ظاہر ہے کہ جو الفاظ ہیں وہ تو ہماری زبان کا ایک حصہ ہے ہی۔ صرف آئی تھنک اس پروگرام کا جو مقصد یہ ہے کہ اردو کو شامل حال رکھیں، اپنے زندگی میں شامل رکھیں۔ جی جی، باقی ساری زبانیں بولیں، پشتو بھی بولیں، انگلش بھی بولیں، ہاں ساری فرینچ بھی زبانیں آپ بولیں، بول سکتے ہیں، آپ کسی جرمن زبان سیکھیں۔ کے ہم خلاف نہیں ہیں، ایسا کچھ تو نہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تو لیتے ہیں بریک، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات کرنے والے ہیں بریک کے بعد۔ آج ایک ایسا ہی نام جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں 35 برس سے، اور انہوں نے اردو کی بے شمار خدمات انجام دی ہیں، وکیل انصاری صاحب، ہم آپ کی ان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں۔ اور وکیل انصاری صاحب جو ہیں وہ اپنی ذات میں صرف
ایک شاعر نہیں ہیں, ایک ایسے آرگنائزر بھی ہیں جنہوں نے اردو ادب کے لیے بہت لگن سے, محنت سے اپنا ایک مقام بنایا. انہوں نے بڑے بڑے مشاعرے کیے, لوگوں کو جو ہمارے ہاں بڑے بڑے شعراء ہیں ان کو بلایا امریکہ میں, اور امریکہ کے ناظرین کے لیے, امریکہ کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کا جو کلام تھا وہ لوگوں نے سنا. تو وکیل انصاری صاحب جو ہیں وہ ایک بڑا نام ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں ان کو, بہت انہوں نے کام کیا. تو ہم ویلکم کرتے ہیں وکیل انصاری صاحب کو. السلام علیکم وکیل انصاری صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیے جناب. السلام علیکم جی. دیکھیے آپ سے تو سارا جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, جہاں جہاں شاعری ہے, وہاں وکیل انصاری موجود ہے, اور وکیل انصاری کو سب جانتے ہیں. آپ کے ساتھ تو بے شمار یادیں ہیں, تو آپ کیوں نہیں اپنی یاداشت کو جو ہے وہ کتابی صورت دیتے اور اب بتاتے کہ بھائی افراز کے ساتھ آپ کا ٹائم کیسے گزرا, منیر نیازی کے ساتھ کیسے ٹائم گزرا, آپ نے کیسے ان لوگوں کو بلایا, کیوں ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی ایسا؟ پتا نہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا. مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا, لیکن کچھ ہو گیا. شاید نیتیں اچھی تھیں, شاید وقت اچھا تھا, لیکن یہ کوئی باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے نہیں ہوا. اور کچھ کام واقعی ہے اگر اللہ کو کچھ لینا ہوتا ہے لوگوں سے تو ہو جاتے ہیں. تو اس میں میری بس یہ ہے کہ نیت اچھی تھی, کچھ کام ہوتے چلے گئے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. جو میں اصل میں آپ کے ساتھ تو تھا ادبی کانفرنس میں جو وہاں کراچی میں ہوئی تھی آرٹس کونسل میں, تو میں نے دیکھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا وہاں جو بڑا نام تھا وہ آپ کو نہ جانتا ہو, اور آپ سے وہ بے تکلفی جو میں نے دیکھی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا, مجھے آپ کے کام کا اندازہ ہو گیا کہ آپ نے لوگوں کی کتنے خدمت کی ہے اس حوالے سے. اور میں آپ کو جو ہے اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ہمارے یہ کیونکہ لائیو پروگرام ہے تو ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آپ کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ وقت ہمارے پر کم ہوتا ہے کہ کوئی آپ اپنا کلام سنائیے. اور اگر آنکھوں کے بارے میں ہو تو آج ہمارا ٹاپک اصل میں آنکھیں, اور یہ ہمارے ساتھ جو ہیں انتظار احمد صاحب یہ کو ہوسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کچھ کہیے. ضروری نہیں ہے کہ آنکھوں پہ ہی ہو, لیکن اگر کوئی بھی آپ کچھ اگر سنانا آج چاہیں کا ہمارا تو. جو بیس تھا, تھیم تھا, وہ آنکھوں کا ہے. تو اگر کچھ ایسا ہو تو نوازش ہوگی آپ کی, یا اپنا کوئی بھی آپ کو پسند ہو کلام. جو بھی کلام پسند ہو. یہ ابھی جب مجھے لیا گیا تو وہاں پہ میں گانا سن رہا تھا, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اردو ادب میں آنکھوں پہ جتنے شعر کہے گئے یا جتنا کچھ کہا گیا کسی ادب میں نہیں کہا گیا, جہاں تک میں نے دوسرے ادب پڑھے. تو آنکھوں کا تصور جو ہمارے اردو ادب نے دیا ہے, اور واقعی کے حد تک یہ ہو گیا کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. لیکن آنکھوں کے حوالے سے بہت اچھے ہمارے محاورے شامل ہیں, اور آنکھوں کو مطلب کوئی شک نہیں, عجیب سا جملہ ہوتا ہے, آنکھیں ملانا, آنکھیں چرانا, آنکھیں لڑانا, آنکھ مارنا, کہاں تک آنکھیں دکھانا. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ ہم نے آنکھوں کو خاص طور پر بر صغیر کی اس میں, اور شاید یہ فارسی سے بھی تھوڑا سا آیا کہ ہم نے آنکھوں کو وہاں پہنچا دیا جہاں میرا خیال ہے کبھی ہم آنکھیں اور کبھی تو آپ یقین آنکھوں کے حوالے سے تو اس وقت میرے پاس کوئی خیر نہیں ہے, لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ لفظ آنکھیں تو اس کے اوپر یہ شعر سننے کے وہی انتہا ہے اس کی. نہیں وکیل بھائی, اصل میں کوئی بھی ہم ٹاپک ایک لے کے چلتے ہیں اس اپنے پروگرام میں. تو آج کیونکہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ آنکھیں تھیں, اور آنکھوں سے ہم ریلیٹڈ جو ہیں کچھ غزلیں وغیرہ کچھ ہم نے نظمیں سلیکٹ کی تھی, لیکن کیونکہ کلام اساسہ میں آپ کا آج ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام, ہم آپ کا کلام سنیں, تو آپ جو آپ کو آپ کا پسند ہو وہ سنائیے. جی ہم منتظر ہیں. جی ارشاد. ذرا سا اس میں سننے میں مشکل آ رہی ہے, شاید آپ نے کچھ کہا, کیا کہا ایک دفعہ ریپیٹ کریں گے. اپنا کلام سنائیے, اپنا کچھ کلام سنا دیجئے, کچھ بھی جو بھی آپ کو. اچھا, اپنا کلام سنیں. چلیے, یہ محفل کا جو آپ کا پورا فارمیٹ ہے یہ اتنا خوبصورت اور پیارا ہے کہ جس کے اندر پتہ چلا بڑی بے تکلفی ہے, بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اور بڑا آپ نے لائٹ رکھا ہوا یہ ماحول. اور میرا خیال ہے کچھ پروگراموں میں یہ ماحول بڑا اچھا لگتا ہے. تو اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی غزل ہے, دیکھیے گا اسی ماحول پہ. جذبہ عشق جگاتے ہو یہ کیا کرتے ہو, جذبہ عشق جگاتے ہو یہ کیا کرتے ہو.
जज्बे इश्क जगाते हो ये क्या करते हो, आग पानी में लगाते हो ये वाह क्या वाह करते वाह हो, वाह 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 वाह, आग पानी में आग लगाते हो, पानी में लगाते हो ये क्या क्या करते हो, और राजदारी के भी आदाब हुआ करते हैं, क्या बात है, वाह। क्या राजदारी के भी आदाब हुआ करते हैं, हाले दिल सबको सुनाते हो ये क्या करते हाँ, हो, वाह 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 वाह, वाह, बहुत अच्छा शेर। राजदारी के भी आदाब हुआ करते हैं, हाले दिल सबको सुनाते हो ये क्या करते हो, और बारे हस्ती तो उठाए नहीं उठता तुमसे, वाह वाह वाह, बारे हस्ती तो उठाए नहीं उठता तुमसे, आसमां सर पे उठाते हो ये क्या ये करते क्या हो, करते हो, माशाल्लाह, बहुत अच्छा शेर है। आसमां सर पे उठाते हो ये क्या क्या करते हो। करते हो? देखिएगा इसी का, इश्क की कौन सी मंजिल पे है चाहत आखिर, वाह, इश्क की कौन कौन सी मंजिल पे है चाहत आखिर, रूठते हो न मनाते हो ये क्या करते वाह हो, वाह वाह वाह, 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 रूठते वाह। हो न न मना, मनाते हो, इश्क की कौन सी मंजिल पे है चाहत आखिर, वाह, वाह, रूठते हो न मनाते हो ये क्या करते हो, बहुत अच्छा और शेर है। जज्बे इश्क जगाते हो ये क्या करते हो। वाह बहुत वाह अच्छा, वाह, बहुत बहुत अच्छा। जबरदस्त। लेकिन ये बहुत तशरीह की रहेगी, एक आध गजल और सुनाइए। हाँ। ये तो बहुत अच्छा था। बहुत खूबसूरत गजल आपने सुनाई है। एक आध कोई और कुछ सुनाइए, फिर आपसे गुफ्तगू भी जारी रहेगी, बात भी करेंगे आपसे। एक आध गजल और सुनाइए। अच्छा लीजिए, ये थोड़ा सी ये छोटी बहन है, जी जी, छोटी बहन इरशाद, एक ताज़ा इरशाद, गजल जी, है जी, इरशाद। कि खुद को यूं मात दे रहा हूं मैं, खुद को यूं मात दे रहा हूं मैं, गैर का साथ दे रहा हूं मैं, वाह वाह, वाह, गैर का खुद को साथ यूं मात दे रहा हूं मैं, गैर का साथ दे रहा हूं मैं, अब तो दिल से मिला लो दिल अपना, वाह, अब तो दिल से मिला लो। मिला लो दिल अपना, हाथ में हाथ दे रहा हूं मैं, वाह, हाथ में बहुत हाथ अच्छे। दे रहा हूँ, अब वाह, तो दिल से मिला लो दिल अपना, हाथ में हाथ दे रहा हूं मैं। और बासित देखिएगा इस शेर के, जी। साथ मेरा ये वक्त क्या देगा, साथ मेरा ये वक्त क्या देगा, वक्त का साथ दे रहा हूं क्या मैं। बात है, बहुत अच्छा वाह शेर। वाह वाह, बहुत ही अच्छा दोबारा शेर। दोबारा, साथ मेरा जी, ये जी। वक्त क्या देगा, वाह। वक्त का साथ दे रहा हूं मैं। और कि अपने हर शेर में जमाने को, अपने हर शेर में जमाने को कुछ इशारात दे रहा हूं मैं, इशारात दे रहा हूँ, वाह, कुछ इशारात। वाह, वाह। बहुत ही और हंसते शेर देखिएगा कि हंसते रहना मेरी जरूरत है, हंसते रहना मेरी जरूरत हंसते है, रहना मेरी जरूरत है, दिल को इज़्ने हयात दे रहा हूं मैं। वाह, हंसते हयात है। रहना मेरी जरूरत है, दिल दिल को से हंसते रहना मेरी जरूरत है, दिल को इज़्ने हयात दे रहा वाह, हूं मैं। और धूप की नकरई चट्टानों को, वाह, धूप की नकरई चट्टानों को चांदनी रात दे रहा क्या हूं मैं। बात है, क्या बात, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। चांदनी, और जब मुकाबिल नहीं वकील कोई, शेर सुनो भाई, हाँ हाँ, जब मुकाबिल नहीं वकील कोई, फिर किसे मात दे रहा हूं मैं। क्या बात है, वाह। फिर किसे मात दे रहा हूँ वाह, मैं। गैर का साथ दे रहा हूं मैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छा। वकील साहब, एक सवाल बनता है, आप तो बहुत अरसे से वाबस्ता हैं अदब से, और अदब की सारी जो एक्टिविटी हैं, सरगर्मियां हैं, उसमें आप बहुत एक्टिव रहे। ये बताइए कि शायरी का मेयार जो इस वक्त है ओवरसीज में, वो उसके मुतालिक आप क्या मुतमईन हैं उससे? आप समझते हैं कि ठीक है, नौजवान नस्ल भी कुछ राग़िब है, हमारे जो नई नस्ल के हैं, क्या आप समझते हैं इसके मुतालिक? कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए किसी भी शायरी का माशरे पे डिपेंड करता है कि हम किस माशरे में रह रहे हैं, ठीक, राइट, किस माशरे में रह रहे हैं, उसी हमारे जो सियासी हालात हैं, जो हमारी माशरती हालत है, जो माशी हालत है, ये सारी चीजें डिपेंड करता है शायरी पे। आज अगर आप देखें कि पंजाब में बड़ी अच्छी शायरी हो रही है, पंजाब के गांव देहात में बड़ी अच्छी शायरी हो रही है। जहां जहां आपको सुकून मिलेगा वहां शायर अपने दिल की बात कह सकेगा। लेकिन कैफियत जो है पूरी दुनिया में अजीब बदल रही है, तो शायरी के रंग बदल रहे हैं और वक्त के साथ साथ बदले हैं। तो मैं कभी भी किसी शायर को, ये कहने वालों को आप इल्जाम नहीं दे सकते। हाँ, माशरे को
اس کیفیت کو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت. بھلا دیکھیے آج سیاسی حالات اور عجیب بات ہے، جیسا کہ میرے پورٹ فولیو میں یہ بھی ہے کہ میں کوئی 25 سال سے کالم بھی لکھتا رہا ہوں، تو یقیناً پر آپ کا ذہن سیاسی ہو جاتا ہے اور آپ سیاست سوچتے ہیں. آپ جو جمالیات ہے شاعری میں اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور آپ مطلب ایک شعر ہو جاتا ہے. جیسے کہ دیکھیے 2-3 شعر سناتا ہوں. شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موضوعاتی کیفیت خواب گرا گزرے، اگر ملت نہ خود کیفیت خواب گرا بدلے، اگر ملت نہ خود کیفیت خواب گرا بدلے تو پھر جتنے بھی چاہے رنگ اپنے آسماں بدلے. کیا بات. یہ سیاسی حالات ہیں. زبان حال سے گلشن کا ہر تنکا یہ کہتا ہے، زبان حال سے گلشن کا ہر تنکا یہ کہتا ہے، بہت مجبور ہو کر طائروں نے آشیاں بدلے، بہت مجبور ہو کر طائروں نے آشیاں بدلے. اور تعصب کی دہکتی دھوپ سے لوگوں نے تنگ آ کر، تعصب کی دہکتی دھوپ سے لوگوں نے تنگ آ کر زباں بدلی، مکان بدلے، زمین بدلی، جہاں بدلے. کیا بات، کیا بات، واہ واہ واہ. یہ دوبارہ شعر پڑھیے، بہت خوبصورت شعر اور حقیقت. بالکل تو یہ ہے کہ یہ کیفیت ہے. اب جو کیفیت گزر رہی ہے ہم پہ یا معاشرے پہ ان کو شاید، تو اگر یہ کہنا کہ شاعری کا معیار، دیکھیے شاعری کا معیار میرا خیال ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں آج کل، کتنے ہم مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واقعی کیا ہے. آپ کا مشاہدہ کتنا ہے، آپ کے صحیح بول رہے ہو آپ. جی جی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں وکیل بھائی کہ جی سوری، ایک شاعر کے لیے اس کا مشاہدہ، اس کے حالات، اس کے سارے جو دور حاضر کے جو مشکلات ہیں، جو سیاسی ہیں، وہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے اور پھر اسی حساب سے وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اگر وہ مشکلات میں گھرا ہے تو وہ پھر وہ اسی قسم کا وہی تاثر اس کی شاعری میں آئے گا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل 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 یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں. اسی کہ تپش سورج کی کم ہوگی تو کچھ راحت بہم ہوگی، تپش سورج کی کم ہوگی تو کچھ راحت بہم ہوگی، اسی امید کے لوگوں نے کتنے صاحباں بدلے. یقینی طور پر جب تک کہ ہمیں سکون نہیں ملے گا، جب تک کہ ہمیں ماحول نہیں ملے گا. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیزیں ہیں کہ شاعر مطلب یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی کہ شعر اپنے آپ کو خود کہلواتا ہے. بالکل شاعر نہیں کہہ سکتا وہ شعر کہلواتا ہے، کیفیت کہلواتی ہے شعر. تو میرا یہی ہے کہ زمانے بھر کی خبریں فی زمانہ ایک جیسی ہیں، زمانے بھر کی خبریں فی زمانہ ایک جیسی ہیں، زمانے کی ہوا بدلے تو شاید سما بدلے، زمانے کی ہوا بدلے تو شاید سما بدلے. تو یہ سیاسی ماحول، سیاسی آنی چاہیے آپ کی. اور کیوں نہیں آئی؟ آپ دیکھیں ساحل لدھوانی کو لے لیں آپ، یا جاوید کو لے لیں، یا فیض کو لے لیں، یا اقبال کو لے لیں، جی سارے اپنے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اپنے معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں، کرنے بھی چاہیے. دور حاضر کے شاعر کو اپنے اثر کی بات کرنی چاہیے. یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پچھلے زمانے کی بات کرے. جو مشکلات ہیں، جو آسانیاں ہیں، اس کا ذکر ہونا چاہیے شاعری میں، اور یہی ہونا چاہیے. تو لیکن وہ آپ کا جو شعر تھا جہاں بدلے، وہ آپ دوبارہ مجھے سنائیے. بہت خوبصورت شعر تھا آپ کی ابھی غزل کا. زمین بدلی آسماں بدلے، کیا وہ جہاں بدلے، مکان بدلے. اچھا جی. تعصب کی دہکتی دھوپ سے لوگوں نے تنگ آ کر، واہ واہ واہ، بہت پیارا شعر. تعصب کی دہکتی دھوپ سے لوگوں نے تنگ آ کر زباں بدلی، مکان بدلے، زمین بدلی، جہاں بدلے، زمین بدلی جہاں بدلے. واہ 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 واہ، بہت اچھا، بہت خوبصورت شعر. اور پوری آپ سمجھے کہ آپ نے 2 مصروں کے اندر جو ہے نا پوری حقیقت بیان کر دی ہے. اس کے اندر پورا ایک دور آ گیا. اور آج کل دنیا میں کیا چل رہا ہے. اور غزل کا یہی کمال ہے کہ 2 مصروں میں بعض اوقات بہت بڑی بات کوزے میں بند کر جاتی ہے. یہ بات ہے. تو اچھا، آپ کیونکہ آپ نے بہت مشاعرے کیے نیو یارک میں، اور آپ قرب و جوار میں، آپ نے پاکستان سے، انڈیا سے بے شمار شاعروں کو بلایا. کوئی ایسا واقعہ، دلچسپ واقعہ ہمارے ناظرین کے لیے
جو کہ آپ کو یاد بھی ہو اور آپ کے لیے بھی وہ جو ہے نا بڑی اس کی جو یادگار ہو آپ کے لیے نا وہ بتائیے ہے ایسا یاد؟ بہت سارے واقعات ہیں. باسط میں ایک کتاب لکھ رہا تھا اور لکھ رہا ہوں اور اس میں کچھ واقعات تحریر کروں گا خاک کے لوگوں کے, لیکن ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہمارے جان ایلیا بھائی چیف لائر, جان بھائی بہت ہی پیارے انسان ہیں, فرشتہ صفت انسان, اور جب پاکستان سے آئے تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے ساتھ ان کو ڈرائیو بھی کرنا پڑا, ساتھ ساتھ جانا بھی ہوا. تو کہیں ایک آدھ جگہ محسن بھوپالی صاحب بھی ساتھ تھے, تو ہم نے راستے میں روک کے ایک جگہ جان بھائی کو, اور ہمیں بھی باتھ روم یوز کرنا تھا, ہائی وے پہ تھے, تو جان بھائی سے میں نے کہا میں کچھ کافی لیتا ہوں, آپ اس طرف جائیے. جب وہ گئے تو معلوم ہوا کہ سیکورٹی گارڈ نے ان کو روک دیا کہ دوسری طرف جاؤ. وہ دوسری طرف گئے تو بھاگ کے پھر اس طرف آئے. خیر مجھے نہیں پتا, جب تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو کہیں یار عجیب بیوقوفی ہے یہ, یہاں پہ عجیب پاگل لوگ ہیں, کیا ہوا؟ میں جب مردانہ باتھ روم میں جانے لگا تو مجھے کہا ادھر جاؤ. جب عورتوں کی طرف گیا تو مجھے کہا ادھر. تو میں نے کہا جان بھائی آپ کی لمبی لمبی جلد ہے, اور جو آپ نے کوٹ پہنا ہوا یہ لیڈیز کوٹ ہے, اگر کسی نے آپ کو تو کہنے یار میں نے یہ لنڈے سے کوٹ خریدا ہے, لنڈے کا کوٹ ہے, لیڈیز کوٹ تھا. تو میں نے کہا پھر اس آدمی نے بیچارے نے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کو لیڈیز کوٹ پہنے ہوئے تو آپ کو لیڈیز کی طرف کر دیا. ایک لمبے بال ان کے, مطلب ان کا غصہ 5 منٹ کے بعد آیا. ایک تو بڑا ڈھیلا کوٹ تھا, اور جان بھائی کی جو حالت ہے آپ جانتے ہیں, لمبی لمبی زلفیں, سر جھکا کے چلنا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ہمارے شوہرا حضرات کا وہ ایک کوئی کال لیتے ہیں. ہاں آن ایئر ہیں آپ کالر, جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انعام عباسی بات کرو. ماشاء اللہ آج تو آپ وکیل انصاری صاحب کو لے کر آئے, ماشاء اللہ. جی جی وکیل انصاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا انہیں؟ ماشاء اللہ جی ہاں بالکل میں دیکھ رہا ہوں. میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وکیل انصاری صاحب بہت مشاعرے کر رہے تھے نیو یارک میں, بہت سارے, بہت ہر مہینے تقریباً کرتے تھے, لیکن آج کل نہیں کر رہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں کر رہے. اب تو ٹیکنالوجی بھی ایسی آ گئی ہے کہ ہر چیز ورچوئل ہو سکتی ہے, مشاعرے بھی ورچوئل ہو رہے ہیں, لیکن جو ورچوئل نہیں, میں آپ کی اطلاع کے لیے شاعری دیکھ پاتے ہیں ان کو. جی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج انتظام کروائیے آپ. میں آپ کی آپ کی بہت خدمت کی, ادب کی بہت خدمت کی, اور باسط جلیلی بھائی بھی بہت خدمت کر رہے ہیں ادب کی یہاں پہ. بالکل شکریہ. لیکن میں آپ کی آپ کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی جناب وکیل انصاری صاحب نے ایک زوم کے اوپر ایک مشاعرہ کیا, جس کی صدارت سحر انصاری صاحب نے کی, اور جس کے اندر مہمان خصوصی جو تھے وہ کینیڈا میں ہمارے جو ہیں ڈاکٹر تقی آبدی صاحب وہ تھے. اور اس میں نظم پہ, جدید غزل پہ, اور اس پہ بہت گفتگو بھی ہوئی, مشاعرہ بھی ہوا. تو ان کی جناب ان کی خدمات جو ہے نا وہ جاری و ساری ہیں. لیکن اس پہ ایک میں چیز کہنا چاہوں گا, برا مت مانیے گا. آپ یہ دیکھیں کہ زوم پہ مشاعرہ جو ہوتا ہے اس سے بیچارے شاید ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کوئی نہیں آتا اس پہ. آپ کوشش کریں, جیو ایئر وائی ٹی وی 1 ہے اور پلیٹ فارم میں جہاں عوام الناس دیکھ رہی ہوتی ہے, جہاں پہ زیادہ تک بھی آپ کا پتہ چلے کہ وہ بھی جائیں, اور وہ بھی آپ کے اس خدمت سے اور آپ کی اس جو آپ کا کلام ہے اسے محظوظ ہو. اچھا پوائنٹ ہے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیس بک پہ لائیو ہوتا ہے پروگرام. ساری بات میں کاٹ رہا ہوں. زوم کی بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گھر میں کھانا پکایا اور خود ہی کھا لیا جو گھر موجود ہے. میں دیکھیے جہاں زوم کی جو مسائل ہیں, میں صرف یہ آپ ذرا سنیے ان کو سنیے وکیل بھائی کو. میں بھی انشاءاللہ آؤں گا اس میں, اگر فیس بک کا کیا ایڈریس ہوگا جس سے میں جاؤں وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے, ہمیں کال کیجیے گا. ابھی آپ جو ہے وکیل انصاری صاحب کو سنیے, دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں آپ کی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پچھلے 5-6 مہینے سے یقینی طور پر زوم جو تھا, زوم کے جو مشاعرے ہیں, ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی یقین کیجیے کہ انرجی ملتی تھی. ہم لوگ اس طرح, اور خاص طور پہ نیو یارک جو پینڈیمک کا مرکز تھا, تو زوم جو مشاعرے شروع ہوئے تو دیکھا کہ دنیا ابھی زندہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آج اور جو مشاعرے ہو رہے ہیں
सहर अंसारी के साथ अगर कोई पंजाब के एक नौजवान आदमी बैठ के वो मुशायरा पढ़ रहे हैं तो यकीन कीजिए जो गैप है 60-70 सालों का वो पूरा हो रहा है। कोई शक नहीं। सहर अंसारी वो उस शायर को सुन रहे हैं जो अभी शायरी शुरू कर रहा है। तो नौजवान शायरों को जो इससे एक वो मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है, और हमको जो सीनियर शायरों को सुनने को मिल रहा है, तो ये कैसा ब्रिज है, कैसा पुल है जो हम आम मुशायरों में पूरा नहीं कर सकते। तो मैं इस टेक्नोलॉजी को सलूट करता हूँ जिसने कम से कम ये तो किया कि हमारे लिए वो 2-3 घंटे 4 घंटे, और हम मुशायरे ही नहीं कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि हम जो मुबाहिसे कर रहे हैं, जो मुबाहिसा के नज्म क्या है, नज्म का मुस्तकबिल क्या है, नस्ली नज्म क्या है, और आलिम हजरात उस पर जो बोल रहे हैं, तो ये एक तरह की तरबियत गाह है। इसी तरह आज गजल पे हुए जिसका जिक्र अभी कर रहे थे बातें, आप इनसे पूछ सकते हैं कि गजल के बारे में, ये गजल का जदीद गजल का मुस्तकबिल क्या अच्छी बातें हुई है, पता ये चलता था आप एकेडमी एक तरबियत गाह में बैठे हुए और सुन रहे हैं। तो हर चीज के मुख्तलिफ पहले होते हैं। यस, मुशायरे में वाह वाह की आवाज नहीं आती, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो हर चीज का पहलू होता है। इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो आप वो मुशायरों की वाह वाह भी सुन लेंगे। सब वापस आ जाएगा। थोड़ी बहुत तशरीही तो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी जो कम्युनिकेशन का जो एक गैप था उसको खत्म किया, और हम लोग सुन सकते हैं। और बड़े अब तो यह है कि थोड़े आदी भी हो रहे हैं, तो एंजॉय भी बहुत करने लगे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम सामने बैठे हुए सुन रहे हैं। और ये बड़े कमाल की बात है कि देखिए कोई टिकट लगाए बगैर, कोई टाइम ज़ाया किए बगैर जो है हम जो है वो इतने बड़े बड़े शायरों को सुनते हैं। आज जिस तरह के मैंने भी सुना था वो फेसबुक पे कि कमाल की उसमें शायरी सुनी, और जो बड़ी पुरमग़ज़ गुफ्तगू की है इन्होंने सहर अंसारी साहब ने और तकी आबदी साहब ने, वो वाकई हमें मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये तो है वकील अंसारी साहब, ये तो बात सही है कि आप अभी तक जो है वो कोशा हैं अदब के लिए। हम आपको सैल्यूट करते हैं। बहुत खिदमत है इनकी, और हमें बहुत फख्र है ऐसे लोगों पे जो इतना। आप चलते चलते, हमारे टाइम का वक्त हो रहा है अब इख्तिताम का, इस सेगमेंट का, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कुछ इस हवाले से वकील भाई? जी, मुझसे कुछ मैंने आपसे मेरी अर्ज है ये कि आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ये सेकंड सेगमेंट, इसका टाइम खत्म होने वाला कलम असासा का, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस प्रोग्राम की जो नौयत लगी वो बड़ी अच्छी लगी कि आप एक बड़े अच्छे माहौल में बैठे हुए बगैर किसी टेंस के एक अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, और इस किस्म के प्रोग्राम बहुत जरूरी है, और हर तबका फिक्र के लोगों को आप इंटरटेन कर रहे हैं। इस किस्म के प्रोग्राम इस जमाने में, खासतौर पर जब हम अपने घरों में ऑलमोस्ट बंद हैं, तो ये प्रोग्राम हमारी एनर्जी के लिए और हमारी तफरी तबाह के लिए बहुत जरूरी है। मैं मतलब ऐसा प्रोग्राम वैसे मैंने देखे नहीं कि इतनी सुकून से बैठे हुए कि गाना भी गाया जा रहा है, म्यूजिक भी हो रही है। तो वो जो मेरी तंजीम है कारवान फिक्रोफन, तो फन भी हो रहा है, फिक्र भी हो रही है। तो मेरा ख्याल है मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और ये TV1 और आपके जो हमारे दोस्त अहबाब हैं पूरे इदारे के, वो सब सदलायक तहसील मुबारक हैं कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं। और कभी कभी हम जैसे लोगों को भी बुलाते हैं तो हम 2-4 अपने दोस्तों से मुलाकात। आपके दम से ही है ये आपकी शमूलियत जो है वो हमारे क्यों, और इतनी बड़ी शख्सियत ने हमारे प्रोग्राम आपने बोला, हमारे इस प्रोग्राम को जो है आपने जो है इज्जत बख्शी है। हमारा तो खून भाई, बढ़ा दिया आप जो आए इस प्रोग्राम में, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हम सबको यहाँ एक एक करके इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो अब बस आप ये मेरी आपसे बस ये दरख्वास्त है कि किसी तरह जो हमारा पैगाम है कि उर्दू जो है वो अपने घरों में राइज करें उसको, तो वो उसके लिए आप जो है अपनी तौर पर कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके बहुत ताल्लुकात हैं कि तो हम लोग अपने बच्चों से जो है उर्दू बोलें, हमारे बच्चे कम से कम अपने घरों में उर्दू बोलने लगे, तो उससे भी ये होगा कि हमारी शनाख्त है वो बरकरार रहेगी। क्या ख्याल है? एकदम। हाँ। तो ये आपसे दरखास्त है कि आपके बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका दिल से जो है शायरी, इनका कलाम सुन के जी, आपकी शायरी कमाल की थी, और आपकी गुफ्तगू तो होती ही कमाल की है, हम तो सुन चुके हैं आपको। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वकील भाई इजाजत दें और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ख्वातीन हजरात कहीं ना जाइएगा, मुझे यकीन आप जाएंगे भी कहीं नहीं। वेलकम नाजरीन,
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تکلف برطرف اور ہم ہیں اب اپنے تیسرے آخری سیگمنٹ میں. میں یہاں آپ سے کہتا چلوں کہ ہمیں کچھ لوگ کال کر رہے تھے لیکن ہم فون نہ اٹھا سکے, ان کا فون کال نہیں لے سکے, تو اگر وہ چاہیں تو ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے آپ سے معذرت کرتے ہیں, ہمیں بہت ساری کالز آ رہی تھی, ہم کچھ کالز نہیں لے سکے ہیں. ہمارا تیسرا سیگمنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ, ایک شعر اور ایک نغمہ. تو آج کا لفظ تو ہے آنکھیں, شعر ہے سمندروں سے ہے نسبت ہماری آنکھوں کو, سمندروں سے ہے نسبت ہماری آنکھوں کو, خزانے جتنے ہیں ہم زیر آب رکھتے ہیں. واہ واہ. یہ ایک خوبصورت شعر جو ہے یہ ہماری ہیوسٹن کی ایک شاعرہ بہت لاجواب لکھتی ہیں, بڑی فعال ہیں, ان کا نام ہے فرح اقبال. یہ ان کا ہے ہم تو بہت فرح اقبال کا. فین ہیں ان کے, بہت بڑے, بہت ہی اور اچھے شاعر ہیں, ماشاءاللہ. جہاں تک تعلق ہے گیت کا یا نغمے کا, تو وہ اس کے لیے تو آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ ایک ہمارا ایک یہاں دوست جو گلوکار ہیں وہ موجود ہے اور جس کی آواز کا ہم سب انجوائے کرتے ہیں. تو میں درخواست کروں گا اپنے ہو جائے انتظار سے کہ وہ جو ہے نا کوئی خوبصورت سا نغمہ میں سنائیں, اور اگر آنکھوں کے بارے میں ہو تو اور زیادہ بہتر ہے. آج کا ٹاپک جو ہے جی آنکھیں. آنکھیں. آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں. ہلو, آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے جی ہلو, آپ ہولڈ کیجیے گا ذرا. راز ہیں آپ سے بھی خوبصورت, آپ کے انداز ہیں, آپ کی آنکھوں میں کچھ لب گلے تو موگرے کے پھول کھلتے ہیں کہیں, آپ کی آنکھوں میں کیا ساحل بھی ملتے ہیں کہیں. واہ واہ واہ. آپ کی خاموشیاں بھی آپ کی آواز ہیں, آپ کی آنکھوں میں کچھ مہکے ہوئے سے راز ہیں. کیا بات ہے امجاد. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, تو جی کالر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بس میرا نام فاطمہ ہے روحی, اور میں جو ہوں آپ کا برطرف تکلف برطرف دیکھ رہی ہوں. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام. میری اردو بہت اچھی ہے مگر میں نہ شاعرہ ہوں نہ ادیب ہوں, کچھ نہیں ہوں. لیکن اگر آپ لوگ مجھے کوئی کام آپ کے پاس ہو تو آپ مجھے دے سکتے ہیں, میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہوں. ہاں ہاں ضرور. اگر آپ یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کیا کس قسم کی سروسز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ شاعرہ ہوں یا ادیبہ ہوں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہمارے لوگ وہ آگے آئیں تاکہ ہم کوئی ایسی ٹیم یا ایسا کچھ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں تاکہ ہم جو ہے نا کمیونٹی کے لیے کوئی کام کر سکیں. تو میرا نام باسط جلیلی ہے اور آپ جو پروگرام دیکھیں تکلف برطرف, آپ چاہیں تو اس پہ فون جو ہے اس کو دوبارہ ہمیں کال کر لیجئے گا. اس پر نمبر آپ نوٹ کر لیں 832-228-4775. اوکے, 832-228-4775. 228-4775. آپ کا نام باسط جلیلی ہے؟ جی باسط جلیلی. رائٹ. جی جی. اچھا, نہیں صحیح ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو کال کروں گی, اور میں پھر آپ کے پاس, آپ کا یہاں پہ ٹی وی ون کا یہیں پہ ہیوسٹن میں ہی ہے؟ جی جی, آفس یہاں پر ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اور ہماری پوری ٹیم ہے. تو مجھے آپ کال کیجئے, پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سنا انتظار کو اور کیا خوبصورت آواز ہے اس کی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو انتظار سے ہمیں ایک اور جو ہے
गीत सुनते हैं? छोटा सा टुकड़ा कर जी जी नहीं नहीं पूरा सुनाओ यार, ये छोटा सा टुकड़ा क्या होता है यार? एक और है ऐसा ही कुछ हाँ? आंखों जैसे ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, तू जाने ना कल की किसको खबर, एक रात होके निडर, मुझे जीने दो वाह ये नयन डरे डरे। रात हसी चांद हसी, तू सबसे हसी मेरी दिलबर। रात हसी चांद हसी, तू सबसे हसी मेरे दिलबर, और तुझसे हसी, क्या बात, वाह और तुझसे हसी तेरा प्यार, तू माने ना ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, मुझे पीने दो कल की किसको खबर, कि जाऊं के नयन डरे डरे। वाह, बहुत जबरदस्त रहा। शुक्रिया। तो नाजरीन, वक्त ख़त्म हुआ, हमारा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल वक्त की किल्लत है, तो इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए हमारे अगले हफ्ते तक, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, इंतज़ार अहमद को और TV1 की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़।